کوثر کے شوہر فہیم نے پسند کی شادی کی تھی۔ فہیم کی ماں کوثر کو آوارہ اور بدمعاش کہتی تھی۔ جب بھی بیٹا کام پر جاتا بہو کو طعنے دیتی رہتی تھی، لیکن کوثر فہیم کو کچھ نہ بتاتی کہ کہیں بیٹا ماں سے الجھ نہ جائے ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ ایک بار فہیم جلدی گھر آ گیا تو اپنی ماں کی ساری باتیں سن لیں کہ وہ کوثر کو کیا کہتی ہے، اس لیے ماں سے لڑنے لگا کہ آپ میری بیوی سے بد کلامی کیوں کرتی ہیں۔ ماں نے جب بیٹے کے تیور دیکھے تو اسے سعودیہ بھیج دیا اور پھر پیچھے سے کوثر کو کمرے سے گھسیٹ کر باہر جانوروں کے باڑے میں سلانے لگی۔ دن بھر اسے کام کرواتی رہتی، لیکن ایک دن اچانک سے فہیم واپس آیا تو کوثر کمرے میں نہ تھی۔ جب وہ جانوروں کے باڑے میں گیا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ فہیم تمہاری امی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کوثر نے فہیم سے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ محلے میں سب سے زیادہ تیز ترار مزاج کی عورت فہیم کی امی ہی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ میری بات کو نہیں ٹال سکتی، لیکن کوثر کا دل ابھی بھی خوفزدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس عورت کی ڈیمانڈ بہت اونچی ہے۔ کچھ محلے میں ان کا گھر بھی 3 منزلہ تھا اور کوثر کے والد سفید پوش انسان تھے۔ بس وقت عزت سے گزر جاتا تھا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کوثر بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ اس کے والد کی تنخواہ اتنی تھی کہ بس مہینہ بامشکل گزر جاتا تھا۔ وہ لوگ جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ فہیم نے کوثر کو کالج آتے جاتے دیکھا تھا تو وہ اسے اچھی لگی۔ نظریں جھکا کر وہ سیدھا اپنے گھر کی جانب جاتی تھی۔ اس کی شرافت ہی فہیم کا دل لے بیٹھی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اس کا فون نمبر حاصل کیا تھا اور پھر اس سے بات چیت شروع کی، لیکن وہ فون بند کر دیتی تھی۔ 2 مہینے لگے تھے فہیم کو کوثر کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں، ورنہ وہ اسے بات تک نہیں کرتی تھی۔ لیکن ان کی محبت کا اثر تھا کہ کوثر کو بھی یقین آنے لگا، لیکن جب اس کی والدہ کا تیز مزاج دیکھتی تو دل ڈرنے لگتا، کیونکہ وہ سارے محلے میں کہتی پھرتی تھی کہ فہیم میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس کی شادی پڑھی لکھی لڑکی جو خوبصورت ہو اور بڑے خاندان کی ہو اس سے کروں گی، امیر لوگوں میں کروں گی۔ میری بہو کا جہیز تو دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لیکن کوثر کے والد اسے جہیز میں معمولی سا سامان دینے کی بھی گنجائش نہیں رکھتے تھے، اس لیے کوثر کو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ وہیں فہیم سے محبت بھی تھی، پھر وہ لڑکا شریف تھا، برا نہیں تھا، نہ ہی آج تک کبھی اس نے کوثر کے ساتھ ایسی کوئی غلط بات کی تھی۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتا تھا، اس لیے وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی فہیم کوثر کو کھونا چاہتا تھا۔ جیسے ہی فہیم کی نوکری لگی، اس کی ماں تو رشتے دیکھنے کے لیے آنے جانے لگی۔ 2 بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں، لیکن کوشش تھی کہ امیر اونچے خاندان میں بھائی کا رشتہ ہو تاکہ بھابھی انہیں بھی آئے روز اتنے تحفے دیتی رہے، حالانکہ اپنے گھر میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ فہیم نے جب اپنی ماں کو امیر گھروں میں رشتے لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو اپنی والدہ سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی اسی سے کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ ماں بیٹیاں فہیم کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے تو برسوں کے ارمان تھے کہ بھائی کے لیے اپنی پسند کی دلہن لائیں گے اور تم نے لڑکی بھی پسند کر لی۔ فہیم کی والدہ کہنے لگی میں ہرگز بھی اس لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروں گی جسے تم نے پسند کیا ہے، لڑکی میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گی۔ یہ کہنا تھا کہ فہیم کہنے لگا کہ زندگی میں نے گزارنی ہے اور میں کوثر سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس کی ماں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کون کوثر؟ یہ سن کر فہیم نے نظریں جھکائیں اور کہنے لگا چاچا عبدالجبار کی بیٹی۔ یہ سن کر تو فہیم کی والدہ نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، کہنے لگی وہ کل موہی، ارے اس کا باپ تو مہینے کی 30,000 کی نوکری کرتا ہے، وہ بھلا اپنی بیٹی کو کیا جہیز دے سکتا ہے؟ میں تو مر کر بھی کبھی کوثر کو اپنی بہو نہ بناؤں۔ فہیم کہنے لگا میں شادی کروں گا تو صرف کوثر سے، لیکن والدہ کا پارا ہائی ہوا تھا، وہ کہنے لگیں کبھی بھی نہیں کروں گی تمہاری اس سے شادی۔ اس کی بڑی بہن کہنے لگی میں تو کہتی ہوں چاچا عبدالجبار کے گھر جاتے ہیں، جا کر اس کی بیٹی کی ساری کرتوتیں اسے بتاتے ہیں۔ بڑی نیک پرہیزگار بنی پھرتی تھی محلے میں، گزرتے ہوئے تو کبھی نظریں اٹھا کر اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، اور دیکھو تو اندر ہی اندر یہ کرتوتیں، ہمارے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا، توبہ توبہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کانوں میں ہاتھ لگائے تھے، کہنے لگی ابھی سے اماں اس لڑکی کا یہ حال ہے، اگر فہیم کی شادی اس سے ہو گئی تو پھر سوچیں وہ تو پورے گھر پر راج کرے گی اور آپ کو ایک کونے میں بٹھا دے گی۔ یہ سن کر فہیم کی والدہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئیں۔ اگلے ہی روز اپنی بیٹی کے ساتھ کوثر کے گھر پہنچ گئیں۔ اس وقت اس کے والد گھر پر نہیں تھے۔
اس کی والدہ تھیں، چھوٹے بہن بھائی تھے اور کوثر تھی۔ بڑے ہی جاہرانہ انداز سے ماں بیٹیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں اور کوثر کی والدہ سے کہنے لگی، نکالو باہر اپنی اس کلموہی بیٹی کو۔ پوچھتی ہوں میں کہ گلی میں تو یوں گمسم سی بن کر گزرتی ہے جیسے اس سے بڑی نیک پروین دنیا میں پیدا نہ ہوئی ہو، اور میرے معصوم بیٹے کو اس نے اپنے پیار میں پھنسا لیا۔ میں تو پورے محلے میں اس کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دوں گی۔ وہ بڑے غصے سے بات کر رہی تھی۔ کوثر کی والدہ تو ہکا بکا ان کا منہ دیکھنے لگی۔ کوثر بھی کمرے سے باہر آئی تو اس کی بہن غصے سے اس کے پاس آئی، کہنے لگی، کم وقت بد چلن میسنی، یوں تو بڑی بھولی بھالی بنتی ہے، معصوم بن کر دکھاتی ہے اور ہمارے اکلوتے بھائی کو پھنسا رکھا ہے۔ یہ سن کر کوثر کا رنگ اڑا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں، تم لوگ ہوتی کون ہو میری بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگانے والی؟ وہ کہنے لگی، پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ کہ اس نے میرے بیٹے کو کیوں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ ارے پہلے اپنی اوقات دیکھتی پھر محبت کرتی۔ کوثر کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس نے فہیم کا نمبر ملایا اور موبائل ہولڈ پر رہنے دیا۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں سن رہا تھا۔ کوثر کہنے لگی کہ محبت میں نے آپ کے بیٹے سے نہیں کی تھی، اس نے مجھ سے کی تھی، اور اسی نے بار بار مجھے فون کیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پہلے جا کر اپنے بیٹے سے پوچھیں۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ اس کی ماں کبھی نہیں مانے گی، لیکن ساری باتیں فہیم فون پر سن چکا تھا۔ اس کی والدہ نے کوثر کے گھر جا کر کیا تماشا لگایا ہے۔ دونوں ماں بیٹی کا ارادہ تھا کہ کوثر کے گھر میں وہ تماشا لگائیں گی اور پھر وہ فہیم کے کہنے پر کوثر کا رشتہ لے کر جائیں گی تو صاف انکار ہو جائے گا، بیٹے کی نظر میں عزت بھی رہ جائے گی اور کوثر نامی بلا سے ان کا پیچھا بھی چھوٹ جائے گا۔ لیکن جب فہیم آفس سے واپس گھر آیا تو بڑے غصے میں تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو تمہاری محبت میں کوثر کا رشتہ لے جاتی ہوں اس کے گھر۔ وہ کہنے لگا، پہلے جا کر اس کے گھر میں آپ نے تماشا لگا لیا، اسے ذلیل کیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی۔ یہ سن کر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگیں۔ بڑی بہن کہنے لگی، دیکھ لیا اماں، کتنی تیز لڑکی ہے، فہیم کو بتا بھی دیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چپ رہے گی، ابھی سے اس لڑکی کے تیور ایسے ہیں، اگر فہیم کی بیوی بن کر آ گئی تو آپ کو ناک چنے چبوائے گی۔ فہیم کہنے لگا، شادی تو میں کوثر سے ہی کروں گا، اور اگر اب آپ نے ان کے گھر جا کے کوئی بھی تماشا لگایا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، آپ لوگ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جس غصے میں وہ کہہ رہا تھا، فہیم کی والدہ تو گھبرا گئی تھیں۔ جس قدر غصے میں تھا، انہیں لگتا تھا کہ وہ سچ مچ اپنی جان لے لیتا۔ وہ کہنے لگا، جا کر معافی مانگیں اس کے گھر والوں سے اور میرا رشتہ پکا کریں کوثر کے ساتھ، اگر انکار ہوا تو دیکھ لیجیے گا، میں آپ سب کے سامنے اپنی جان لے لوں گا۔ یہ سن کر فہیم کی والدہ ڈر گئیں۔ معافی تلافی کر کے کوثر کا رشتہ بھی پکا کر لیا اور کچھ مہینے بعد شادی بھی ہو گئی، لیکن یہ سوچ چکی تھی کہ شادی کے بعد اس کا جینا دو بھر کر کے رکھ دیں گی۔ فہیم نے بنا جہیز لیے کوثر سے شادی کی تھی۔ ماں کا تو منہ ہی سوجا پڑا تھا، دونوں بہنیں بھی منہ بنائے بیٹھی تھیں۔ حالانکہ کوثر کے والد نے بارات کو کھانا اچھا دیا تھا، ہاں لیکن اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر بس 4 جوڑے دیے تھے۔ فہیم نے بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فہیم اور کوثر دونوں ہی خوش تھے۔ محبت کر کے اسے حاصل کر لینا ان دونوں کے لیے کسی خوش نصیبی سے کم نہیں تھا۔ کہنے لگا، ابھی تو میری ماں کا موڈ بہت خراب ہے، لیکن تم اگر ان کی خدمت اور عزت کرو گی تو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کوثر نے بھی سوچ لیا تھا کہ ساس کا دل جیت لے گی، اور نندوں کا کیا ہے، دونوں شادی شدہ ہیں، کبھی کبھی آئیں گی تو وہ ان کی آؤ بھگت کرے گی تو خود بخود ان کے دل صاف ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اس کے لیے اپنے دل میں کتنی نفرت لیے ہوئے ہیں، اور وہ نفرت کبھی بھی محبت میں نہیں بدل سکتی تھی۔ شادی کے چند روز تو ماں بیٹیوں نے چپ چاپ سب کچھ دیکھا کہ کیسے فہیم کوثر کے ناز نخرے اٹھا رہا ہے، اسے کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل لے جا رہا ہے، کبھی گھمانے پھرانے لے جاتا۔ 8 دن فہیم نے کوثر کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، اور ان 8 دنوں میں ماں بیٹیوں نے بھی بھائی کو دکھانے کے لیے کوثر کے ساتھ اپنا بڑا اچھا رویہ رکھا تھا۔ کچھ فہیم بھی مطمئن سا ہو گیا کہ ماں نے آخر اس کی محبت کو قبول کر لیا ہے۔ پھر ماں یہ بات اسے جتاتی بھی بہت تھی کہ دیکھ لو، تم نے جس لڑکی کو چاہا میں نے اسے دل سے قبول کر لیا، اب اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ مجھے عزت دے اور میری بیٹیوں کی آؤ بھگت کرے۔ کوثر نے تو 8 دن بعد ہی کچن کا چولہا سنبھال لیا تھا۔ اب اس کی ماں نے ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا، پورا دن بستر پر بیٹھی رہتی اور کوثر پر حکم چلاتی رہتی۔ 1 مہینے میں کوثر گھن چکر سی بن کر رہ گئی تھی، کیونکہ گھر کے ملازمین کو ہٹا دیا گیا تھا۔
سارے کام کوثر پر ڈال دیے گئے اور فہیم کی ماں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے فہیم سے میری شکایتیں لگائیں اور گھر کی کوئی بھی بات مجھے فہیم کے منہ سے سنائی دی تو یاد رکھنا، اپنے بیٹے سے کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ یہ سن کر کوثر کچھ گھبرا گئی تھی، پھر وہ یہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے ماں بیٹے کے بیچ لڑائی جھگڑا شروع ہو۔ وہ اپنی ساس کی ساری باتیں چپ چاپ سہنے لگی۔ کبھی کبھی جب فہیم کی والدہ کو غصہ آتا تو کہتی، بد چلن، بدمعاش، بد کردار، پتہ نہیں تو نے میرے بیٹے کو کیا گھول کر پلا دیا، میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، میری برادری تو میرا مذاق اڑاتی ہے، کہتی ہے تو بڑا دعویٰ کرتی تھی اکلوتا بیٹا ہے، امیر گھر کی بہو لاؤں گی، بہت سارا جہیز لائے گی تیری بہو تو 4 جوڑوں میں ہی آئی ہے، اس کے باپ نے تو معمولی سا فرنیچر بھی اس کو خرید کر نہیں دیا اور نہ ہی ساس ہونے کے ناطے تجھے کوئی سونے کی چیز پہنائی، میری تو قسمت پھوٹ گئی۔ فہیم کی ماں کو ہر وقت اسی چیز کا غم رہتا تھا۔ لالچی عورت تھی اور بیٹے کو کیش کرنا چاہتی تھی، لیکن فہیم نے کوثر کی محبت نے اپنی ماں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا، جس کا خمیازہ کوثر کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ وہ بیچاری چپ چاپ سارا دن کام بھی کرتی رہتی اور ساس کی باتیں بھی سنتی رہتی۔ جب نندیں آتی تو تب تو اس کی شامت آ جاتی تھی۔ اس کے بدتمیز بچے کوثر کا جینا دوبھر کر دیتے تھے۔ وہ یہاں صفائی کرتی تھی اور وہ گند پھیلا دیتے تھے۔ دونوں نندیں اپنے بچوں کو نہ روکتی تھیں نہ ٹوکتی تھیں، ہر وقت اس کی کردار کشی کرتی رہتی تھیں، اسے برا اور بد کردار کہتی تو کبھی کہتی کہ ہمارے بیٹے کے علاوہ محلے کے اور کس لڑکے کے ساتھ اس نے چکر چلائے ہیں، ہمیں ابھی بتا دے۔ وہ یہ سب سن کر رونے لگتی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، کہنے لگی ایسا کریں کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر جھوٹے الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ عین اسی وقت فہیم بھی اپنے آفس سے کچھ جلدی واپس آ گیا تھا، اپنی بہنوں کی اور ماں کی باتیں بھی سن چکا تھا اور کوثر کے جملے بھی کانوں سے گزر چکے تھے۔ وہ رو رہی تھی، جانتا تھا کہ بے قصور ہے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے سے اس کی والدہ اس کی بیوی کی یوں کردار کشی بھی کر سکتی ہیں۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور جیسے ہی ماں بہنوں نے فہیم کو آتے دیکھا اور کوثر نے دیکھا تو اپنے آنسو صاف کر کے کچن میں چلی گئی۔ ماں اور بہنیں یوں تھیں کہ جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو، کیونکہ فہیم کافی غصے میں گھر داخل ہوا تھا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے؟ وہ کہنے لگی، ہم نے کیا کہہ دیا؟ وہ کہنے لگی، ساری باتیں سنی ہیں، آپ میری بیوی پر الزام لگا رہی ہیں، محبت میں نے کوثر سے کی تھی، آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ ہر وقت عورت کو ہی اس بات کا عتاب کا نشانہ کیوں بناتے ہیں آپ لوگ؟ کہہ تو دیا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ میری پسند سے یہاں آئی ہے، میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے اسے قبول کر لیا ہوگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے سے آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی۔ پھر اپنی بہنوں سے کہنے لگا، تم لوگوں کو اپنے گھروں میں چین نہیں ہے، کیا منہ اٹھا کے میرے گھر آ جاتی ہو؟ میری بیوی تم لوگوں کی غلام نہیں ہے جو ہر وقت تم لوگوں کے لیے نت نئے کھانے بناتی رہے اور تم لوگ اسے بد کردار کہتے رہو۔ اگر بد کردار کہنا ہے تو مجھے کہو، کیونکہ میں نے اس سے شادی کی ہے، میں نے اسے مجبور کیا تھا، مجھے وہ اچھی لگتی تھی، مجھے اس کی شرافت ہی پسند تھی۔ پھر اپنی والدہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اماں اگر آپ نے کوثر کے ساتھ یہی رویہ رکھا تو میں اسے لے کر الگ گھر میں چلا جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ ماں کے ہوش ٹھکانے آئے تھے، بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، میں آئندہ کوثر سے کچھ نہیں کہوں گی۔ بہنوں نے بھی جب بھائی کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو فوراً سے اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اس کے بعد فہیم کی والدہ نے کوثر کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا کر لیا تھا۔ کوثر بہت خوش تھی۔ انہی دنوں فہیم کی والدہ نے فہیم سے کہا کہ اس کے جو ماموں سعودیہ میں کام کرتے ہیں وہاں نوکری کر رہے ہیں اور لاکھوں کما رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میری نوکری اچھی ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں سعودیہ؟ وہاں جاؤں گا تو صرف حج اور عمرے کے لیے، کسی کام کاروبار کے لیے نہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی، آج تم اکیلے ہو لیکن جب کل کو تمہارے بچے ہوں گے تب تمہارا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوگا، بس 2 سال بھی اگر تم سعودیہ میں نوکری کر لو تو کم از کم تمہارا بینک بیلنس ہی بڑھ جائے گا۔ ارے میرے کچھ کام تھوڑی آنا ہے، میں تو آج یہاں ہوں، کل کو قبر میں چلی جاؤں گی، جو کچھ ہوگا تم لوگوں کا ہی تو ہے۔ لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کی والدہ نے بڑے پیار سے کوثر سے کہا کہ تم کہو گی تو وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گا، کل کو تم لوگوں کے بچے ہوں گے تو کیا انہیں محلے کے معمولی سے اسکول میں پڑھاؤ گے؟ ارے آج کل تو بڑے بڑے اسکولوں کی اہمیت ہے، انگلش میڈیم بڑے بڑے اسکولوں کی فیسیں بھی کتنی زیادہ ہیں،
کہ تم لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو وہاں داخل نہیں کروا سکتے۔ یہی فہیم 2 سال اگر سعودیہ میں کام کر لے گا تو تمہاری زندگی اور زیادہ سہل ہو جائے گی۔ کوثر کے اصرار پر فہیم جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سعودیہ گیا، اس کی ماں کوثر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ان کے گھر کے برابر میں خالی پلاٹ تھا جہاں پر اس کی ساس نے گائیں اور بکریاں وغیرہ پال رکھی تھیں اور ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک ملازم بھی رکھا تھا۔ وہاں کا دروازہ ان کے گھر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ جیسے ہی رات میں ساس نے کوثر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالنے لگیں۔ وہ کہنے لگی، اماں جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کمرے سے کیوں نکال رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، دیکھ اب میں تیرا حشر کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے جانوروں کے باڑے میں لے گئیں۔ کہنے لگیں، آج کے بعد تو یہیں رہے گی، تیری یہی اوقات ہے۔ کوثر کو شروع سے ہی جانوروں کا کام آتا تھا۔ جو ملازم وہاں پر گائیں اور بکروں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کی ساس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر کوثر سے کہنے لگیں کہ آج کے بعد تو انہیں سنبھالے گی اور یہیں رہے گی۔ اس کی ساس نے اسی باڑے میں بند کر دیا۔ وہ بیچارے روئی جا رہی تھی۔ جب بھی کسی گائے کے پاس جاتی تو دل بہت زور سے دھڑکنے لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ جانور اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ جب وہ گائے کا دودھ نکالنے لگی تو اکثر گائیں اسے لات مار دیتی۔ کچھ بنا تجربے کی بھی تھی۔ اکثر بکرے سینگ مارتے تھے۔ اس کے بازو پر بھی زخم ہو چکا تھا کیونکہ بکرے نے اس کے بازو پر بہت زور کا سینگ مارا تھا۔ اب تو اس کی ساس اسے کھانے کو ٹھیک سے روٹی بھی نہیں دیتی تھی۔ ہر وقت اسے گھر کے کام کرواتی رہتی اور رات کو اسے جانوروں کے باڑے میں بھیج دیتی، جس کی بدبو سے اس کی طبیعت متلانے لگتی۔ وہ رونے لگتی۔ فہیم جب بھی فون کرتا تو اس کی ماں بہانے بناتی رہتی کہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے، گھر پر نہیں ہے، بازاروں میں جاتی ہے، شاپنگ کرتی ہے، ہماری تو ذرا بھی بات نہیں سنتی۔ لیکن فہیم کو اندازہ تھا کہ کوثر ایسی نہیں ہے۔ وہ کوثر کے نمبر پر بھی کال کرتا تو اس کا نمبر ملتا بند۔ اس کا دل اندر سے بے چین ہونے لگا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور اس کی ساس کوثر کو جانوروں کے باڑے میں بھیج چکی تھی۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا بھی، اماں جی مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں کیا کروں؟ اچھا ہے کہ تم مر جاؤ تاکہ میں اپنے فہیم کی شادی بڑے امیر گھرانے میں کروں۔ کوثر رونے لگتی، پچھتانے لگتی، کاش کہ وہ فہیم سے بات ہی نہ کرتی۔ جانتی تو تھی اس کی ماں کتنی ظالم تھی، کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ پتہ نہیں وہ کیوں ان کی باتوں میں آ گئی اور کیوں اس نے فہیم سے شادی کر لی، اور شادی کر ہی لی تھی تو اسے اپنی ساس کی 4 میٹھی باتوں میں آ کر سعودیہ کیوں بھیج دیا؟ وہ تو جانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اور اب اس کی ساس نہ تو فون سے بات کرواتی تھی اور نہ ہی اس پر رحم کھاتی تھی۔ اس کے میکے والے آتے تو ان کو دروازے سے باہر نکال دیتی، کہتی نکلو یہاں سے ورنہ تمہاری بیٹی کو طلاق دلوا دیں گے۔ بیچارے عزت دار لوگ تھے، اس لیے روتے دھوتے اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک بار کوثر کی ساس نے اسے رات کو باڑے میں بھیجا تو بارش شروع ہو گئی اور ایک سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ بارش میں وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے نمونیا ہو گیا ہے، بے حال سی پڑی تھی، تیز بخار تھا۔ لیکن ساس نے صبح اسے باڑے سے نکالا اور کہنے لگی، چل گھر کا کام کر۔ لیکن جب دیکھا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو اسے دوبارہ باڑے میں پھینک دیا اور اپنی بیٹیوں کو فون کر کے بلا لیا کہ وہ کل موہی آدھی تو مر چکی ہے اور آدھی اور مر جائے گی۔ اس سے تو ہماری جان چھوٹنے والی ہے۔ دونوں بیٹیاں بھی خوشی خوشی اپنے گھروں سے وہاں رہنے آ گئیں کہ کوثر مر جائے گی تو ان کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اسی رات اچانک سے دروازہ کھٹکا۔ جب ماں بیٹیوں نے دروازہ کھولا تو سامنے فہیم کو حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ 6 ماہ بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ کہنے لگی، تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کو میرے آنے کا بڑا دکھ ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں واپس آ گیا۔ یہ سن کر فہیم کی ماں اسے نظریں چرانے لگی۔ وہ اندر آیا، خالی کمرہ دیکھا تو کہنے لگا، کوثر کہاں ہے؟ کہنے لگی، اپنے میکے گئی ہوگی۔ لیکن اسی وقت فہیم کی آوازیں سے جانوروں کے باڑے سے آنے لگیں۔ جب اس نے وہاں کا دروازہ کھول کر دیکھا تو کوثر بے حال وہاں لیٹی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا حلیہ اجڑا پڑا تھا، پرانے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر فہیم کی جان نکلی تھی۔ فٹافٹ سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اسے نمونیا ہو گیا تھا لیکن بروقت علاج سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ کوثر نے روتے ہوئے ساری باتیں بتائیں تو فہیم کہنے لگا کہ میں اب الگ گھر لے چکا ہوں، اور پھر وہ کوثر کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ اپنی ماں کو بس اتنا ہی خرچہ بھیجتا تھا جس میں وہ اپنا گھر چلا سکے، لیکن ماں اب بیٹے کے لیے تڑپنے اور رونے لگی۔ کوثر کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو فہیم نے اپنی ماں کو دکھایا تک نہیں۔ وہ پوتے کے لیے روئی اور تڑپے جا رہی تھی۔ اپنی بیٹیوں کی باتوں میں آ کر جو کچھ اس نے کوثر کے ساتھ کیا تھا اب اسے افسوس ہونے لگا تھا، لیکن فہیم بھی اسی ماں کی اولاد تھی۔ کہنے لگا، اپنا بیٹا نہیں دکھاؤں گا،
آپ نے میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ لیکن پھر کوثر نے ہی بڑا دل کیا تھا۔ اپنا ظرف بڑا کرتے ہوئے اس نے فہیم کو کہا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ جیسے بھی تھیں لیکن تمہاری تو ماں ہیں۔ فہیم نے اپنا بیٹا جب اپنی ماں کی گود میں رکھا تو صاف کہہ دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر آپ کا پوتا آپ کی گود میں ہے تو کوثر کی وجہ سے ہے۔ اس کی ماں شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی باتوں میں آ کر ہم اپنے گھروں کی خوشیاں برباد کر لیتے ہیں۔ اگر ساس بہو کو ساس کی بجائے ماں بن کر دیکھیں تو شاید وہاں سے گھروں کے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں۔